علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ الکریم، آج کی یہ محفل ہمارے خرم بھائی اور حضرت مولانا حافظ مدثر عباس اتاری مدنی ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہے، اور اس تمام محفل کا ثواب انہوں نے اپنے والدین مرحومین کے لیے، یعنی بطور ایصال ثواب کہ جو بھی یہاں پر ذکر اذکار ہوگا اس کا ثواب ان کے والدین کی روح کو پہنچے، تو اس طور پر اس محفل کا ایک عنوان ایصال ثواب بھی ہے کہ اس کا ثواب ان کے والدین کو پہنچے۔ اور یقیناً یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنے والدین کو یوں یاد رکھا کہ ہم یہاں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے اس پر جو ثواب ملے گا وہ اپنے والدین کی روح کو پہنچائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی خوشیوں میں بھی ہم شامل ہوں اور ساتھ اس نیت سے ذکر اللہ بھی کرتے رہیں کہ جو ثواب ملے گا وہ ان کے والدین کی روح کو بھی پہنچے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن
مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ کلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے دربار میں یہ دعا ہے، خالق کائنات آج ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے خرم بھائی مدثر بھائی ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، اور ان کی اس زندگی کے نئے سفر کو خوشیوں سے بھرپور فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت جل وعلا نے کئی مقامات پر اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا، آپ کے جمال کا ذکر فرمایا۔ کیسا حسین و جمیل چہرہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا بنایا کہ اس چہرہ والضحیٰ، یعنی جب چہرے کی بات ہو تو یہ لفظ عموماً ساتھ مل ہی جاتا ہے، چہرہ والضحیٰ، یعنی ایسا حسین و جمیل چہرہ کہ جس کا ذکر بھی والضحیٰ سے ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ اے محبوب وقت چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ اپنی سیاہی پھیلا دے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد وقت ہے، وقت چاشت ہے، لیکن چاشت کے وقت کی قسم یاد کس لیے فرمائی؟ تو یہاں تشبیہ ہے چہرہ مصطفیٰ سے کہ وقت چاشت سورج کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی روشنی مدھم بھی نہیں ہوتی اور ایسی تیز بھی نہیں ہوتی کہ جس پر انسان کی نظر ٹک نہ سکے، جو انسان کی نظروں کو خیرہ کر دے، ایسی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت جو سورج کی طرف دیکھے تو وہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ تو یہ تشبیہ ہے چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ کہ چہرہ مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے ایسے حسن و جمال سے بھر دیا کہ خالق کائنات نے فرمایا والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، وہ پیارا، وہ حسین و جمیل چہرہ کہ جس جیسا نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، بلکہ جب حسن کی بات کی جائے تو ایک پہلو حسن یوسف کا بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں حسن یوسف یہ حسن کا ایک جز ہے، حسن کا ایک ٹکڑا ہے، حسن کا ایک حصہ ہے، مگر چہرہ مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حسن ایسا کمال کا ہے کہ جس کی مثال نہ موجود ہے، نہ ہے، نہ ہوگی، کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اور اس کی شان اور اس کی عظمت کے کیا کہنے کہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چہرہ مصطفیٰ کو کن لفظوں میں بیان کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ، آپ جیسا حسن و جمال حسان کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، اور دیکھے بھی کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ اور اگلی بات کمال کی ہے، یوں تو اس کا ایک ایک لفظ کمال کا ہے،
لیکن یہ مصرع کمال ترین درجے کا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، حضور کی موجودگی میں صحابی رسول یہ حسن مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال کے محبوب خود سماعت بھی فرما رہے ہیں، مگر اس کے باوجود نہ تو آپ نے منع فرمایا، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم فرمائی، بلکہ دعا دی، اے حسان اللہ تیرا منہ سلامت رکھے جس سے تو محمد کی تعریف کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کرتا ہے، اور فرمایا اللہ تیری مدد کرے روح الامی کے ذریعے، اور رب ذوالجلال تیرے منہ کو سلامت رکھے جس سے تو محمد مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اب اس نعت مصطفیٰ کو، اس حسن مصطفیٰ کو جو عربی میں بیان کیا گیا، اب اگر ہم اس کو اردو میں کنورٹ کرتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ یوں ہو جائے گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا حسین و جمیل ہے۔ شاعر کہتے ہیں چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ نوری نوری تلوے ہیں، کیسے پیارے جلوے ہیں، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند اپنی تابانی پر تھا، وہ روشن و منور چاند وہ ساری کائنات کو چمکا رہا تھا، اس کی اس روشنی اور چاندنی کو میں دیکھ رہا تھا، اور اسی دوران میری ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی۔ میری طرف توجہ کیجئے گا، توجہ ادھر کیجئے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ادھر آسماں کے چاند پر نظر پڑی، 14ویں کا چاند بدر منیر، اور ادھر چہرہ مصطفیٰ پر نظر گئی۔ کبھی ادھر نگاہ جائے کبھی ادھر، چند بار ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اے جابر، آسمان کے چاند سے آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ چہرہ مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ اسی کو شاعر نے بیان کیا نا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کو رب ذوالجلال نے کیسا حسین بنایا۔
کیسا خوبصورت بنایا. من وجہک المنیر لقد نور القمر. یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کا چاند آپ کے چہرہ منورہ سے روشنی لے کر ساری کائنات کو چمکا رہا ہے. اور یہ شعر کسی عام انسان کا نہیں، اس کے متعلق مختلف علماء کے اقوال ہیں. بعض نے لکھا کہ یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض نے فرمایا یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بعض نے فرمایا یہ حضرت شیخ سعدی کا شعر ہے، بعض نے فرمایا حضرت جامی کا شعر ہے. یعنی مختلف انداز سے جس بھی عاشق رسول کی بات کریں، اگر الفاظ مختلف بھی ہوں، عاشقوں کا محور اور مرکز ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال کے محبوب کا چہرہ منورہ ہے. اور ہر عاشق مصطفیٰ نے اپنے اپنے انداز سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. مگر حقیقت یہی ہے کہ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے حسن مصطفیٰ کو کما حقہ بیان کر دیا، قطعاً نہیں، بلکہ جس نے بھی بیان کیا اس نے یہی کہا کہ ہماری جتنی بساط اور طاقت تھی اس کے مطابق ہم نے بیان کیا. رب ذوالجلال نے تو اپنے محبوب کو بھی اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل بنایا. بریلی کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے قلم کو اٹھایا اور حسن مصطفیٰ کو یوں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. اگر تھوڑا میرا ساتھ دے سکیں آپ، ایکو تھوڑی اگر کھل سکتی ہو، اس کو ذرا کھولیے گا. امام اہل سنت نے کیا خوب بیان کیا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. اور ایک مقام پر تو امام نے سمجھیے میرے امام نے حق کے مدحت ادا کرنے کی کوشش کی. فرمایا حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ یا رسول اللہ وہ مصر کی عورتیں تھیں جو چہرہ یوسف کو دیکھ کر، جو حسن یوسف کو دیکھ کر اس قدر محو اور مستغرق ہوئیں کہ اپنی انگلیاں بھی انہوں نے کاٹ ڈالیں، انگلیاں ان کی کٹ گئیں اور حسن یوسف میں اس قدر محو ہوئی کہ خبر ہی نہ ہوئی کہ انگلیاں کٹ چکی، مگر وہ دیکھ لیتی چہرہ مصطفیٰ کو. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر، پھیر لیتی دل پہ چھو
چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ ہر عاشق مصطفیٰ نے اپنے اپنے انداز میں اس چہرہ مصطفیٰ کی خوبیاں اور اس حسن و جمال کو بیان کرنے کی کوششیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اب سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد نور والے آقا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور نور مصطفیٰ کی برکت سے وہ کمرہ روشن و منور ہو گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اسی روشنی میں مجھے اپنی گمشدہ سوئی مل گئی، یعنی ایسا حسین و جمیل چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شاعر نے کتنے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا۔ وہ ماہ فروزاں وہ نئی ارتاباں، وہ ماہ فروزاں وہ نئی ارتاباں، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نئی ارتاباں۔ اور آج دنیا میں اگر کسی کو حسین کہنا نا، حسن کی مثال دینی ہو تو لوگ چاند کی مثال دیتے ہیں کہ یہ چاند جیسا حسین ہے، لیکن چاند تو میرے مصطفیٰ کا کھلونا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے دل نے آپ کو اس وقت ہی نبی مان لیا تھا جب آپ جھولا جھولتے تھے۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اس وقت جب آپ جھولا جھولتے تھے میرے دل نے یہ گواہی دی، اے عباس یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ، وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو دیکھا جب آپ جھولا جھولتے تھے، آپ کی انگلی جس طرف اڑتی تھی چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا دیکھو، جوانی سے پہلے تو بچپن کو دیکھو، ابھی مصطفیٰ نے ہے انگلی اٹھائی، ابھی مصطفیٰ نے ہے انگلی اٹھائی، کمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ کائنات، ساری کائنات میں جس کو بھی حسن ملا، جس کو بھی چمک ملی، جس کو بھی دھمک ملی، جس کو بھی روشنی ملی، وہ میرے مصطفیٰ کے چہرہ مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے، وہ اس رخ زیبا کا صدقہ ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات، ہمارا آج یہاں جمع ہونا
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے خرم بھائی مدثر بھائی ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے. یقیناً یہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی ان خوشیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو کرنے اور محفل نعت سجانے کی سعادت حاصل کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی خوشیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. اب بعض اوقات نا ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ شادی کا موقع ہے تو اس پہ تو سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. اور پھر بعض لوگ یہ بھی ذہن میں خیال آتے ہیں کہ یہ محفل تو یہ تو کسی اور موقع پر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا ہر ذی شان کام اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. وہ پنجابی شاعر نے سمجھایا نا سب کو، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. اللہ کریم ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، نظر بد سے بچائے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. شادی کے جو معاملات ہیں رب کریم اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. اور جو انہوں نے نیت کی تھی کہ آج کی اس محفل پاک کا ثواب ان کے والدین کو پہنچے، تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کے صدقے میں انہیں اس کا خوب خوب اجر و ثواب نصیب فرمائے. دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے. اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہر طرف عشق رسول عام ہو جائے. ہماری خوشیاں ہوں یا خدا نخواستہ غم ہو، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو آپ کے قریب دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مغرب کی نماز کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے. آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی اس اجتماع میں شرکت فرمایا کریں. اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے. ماشاءاللہ آپ کی خوش نصیبی آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا عالم بنانے کا ادارہ بھی موجود ہے، حافظ بنانے کا ادارہ بھی موجود ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیے، عالم دین بنائیے. ماشاءاللہ ہمارے مدثر بھائی اللہ ان کو اور برکتیں دے. یہ ماشاءاللہ الکریم یہاں سے انہوں نے حفظ قرآن تکمیل ان کی ہوئی، پھر ماشاءاللہ انہوں نے عالم دین کورس میں داخلہ لیا. اب اللہ کی رحمت سے درس نظامی کی تکمیل کے بعد مزید یہ آگے علماء پروڈکشن یعنی علماء بنانے میں مصروف ہیں. تو کیسی پیاری زندگی ہے. ابھی وہ قاری صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جان. یہ شعر بہت سارے عاشقان رسول کو ڈھارس مند آتا ہے. جب بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے نا، نیک کام کرتا ہے، تو بعض اوقات اس کا دل توڑا جاتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اسے مختلف انداز سے ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو اور ترقیاں دے، بہت بڑے بزنس مین ہیں. امامہ شریف ان کے سر پر ہوتا ہے، کہیں بھی ہوں، فیکٹری آنر ہے، امامہ شریف سر پر. مجھے وہ ایک مرتبہ بتانے لگے کہ الحمدللہ ایک مدنی قافلہ ہمارے علاقے میں آیا تھا، اور مدنی قافلے میں ایک مبلغ نے مجھے امامے کی ترغیب دلائی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اصل میں کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، تو بعض اوقات ہر طرح کے لوگوں سے وہ بات چیت ہوتی ہے، تو پھر امامہ اتارنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں ان مبلغ نے یہ شعر پڑھا، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے. کہتے ہیں وہ شعر میرے دل میں ایسا بیٹھا، اس کے بعد الحمدللہ الکریم امام شریف کا تاج سر سے نہیں اترا. بڑے سے بڑے آدمی سے بھی ملاقات ہو، امام شریف کا تاج سر پر، اور اس کی برکت سے وہ کہتے ہیں میرے تو کئی کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے، سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے. آپ سب بھی نیت کیجئے انشاءاللہ الکریم امامہ شریف بھی سجائیں گے، داڑھی شریف بھی سجائیں گے، نمازیں بھی پانچوں انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. یوں ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ دنیا میں بھی نیک نامی ہو اور قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہو جائے. امام اہل سنت نے کتنی پیاری دعا دی، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا،
اور فرش سے یہ شور اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔